والد صاحب جو وہ رکشہ چلاتے رہے، یہ کہتا ہے کہ غوث پاک کو ہی پکارنا چاہیے، اپنی ضرورتیں غوث پاک کو پکارنا چاہیے، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا وعدہ ضرورتیں ان کو مانگنی ہے تو یہ خود کیوں نہیں پکارتے؟ یہ لوگ عوام سے چندہ لوٹتے ہیں، سمجھے؟ غوث پاک جب دیتے ہیں تو درگاہ کے پاس بیٹھا ہوا شخص لوگوں سے کیوں مانگتا ہے؟ وہ غوث پاک سے مانگ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ امین قادری جو ہے نا غوث پاک کا قول ہے، یہ ویڈیو دیکھیے آپ۔ غوث پاک کا قول ہے مجھ سے جو مانگو گے وعدہ کرتا ہوں عطا کروں۔ ہائے ہائے ہائے، فرماتے مجھ سے جو مانگو گے دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا ہے تو شرک ہو گیا، اللہ سے مانگو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی جو مجھ سے مانگو گے میں دوں گا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ حالانکہ اتفاق سے دیکھیں یہ ہمارے سامنے ہے دعوت توحید کتاب، اور اس کے آپ اٹھائیے پہلے صفحے پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر 40 کے آیت نمبر 60 کے اندر، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2251، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ کس سے مانگنی چاہیے؟ اپنی ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ اور یہ کیا بیان کر رہا ہے کہ اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانی، اپنی مصیبتیں، اپنی حاجتیں کس سے پکارنی ہے؟ غوث پاک سے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کو انہوں نے کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کا شریک کیا کہ نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے مردوں کو، اپنے باباؤں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کا شریک کیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، جبکہ یہ دیکھو ہم زندہ ثبوت ہے ان کے سامنے۔ یہ کہتا ہے کہ غوث پاک کو ہی پکارنا چاہیے، اپنی ضرورتیں غوث پاک کو پکارنا چاہیے، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا وعدہ کر چکے ہیں۔ غوث پاک کا قول ہے۔ ایک ایسی بات بتاؤں گا آپ سن کے دنگ ہو جائیں گے، اس کی میں نے انٹرویو دیکھی ہے انیمل پادری کی، دجال کی ہے۔ یہ خبیث اپنی زبان سے کہہ رہا ہے انٹرویو کے اندر، میرے باپ رکشا چلاتے تھے ممبئی مالیگاؤں میں، یہ مہاراشٹر کا مالیگاؤں کا ہے، رکشا ہوتے تھے، ہم کو پالا ہے، غریب غربت سے ہم نکل کے آئے ہیں، آج مولوی کر کے کروڑپتی بن چکا ہے، غوث پاک سے کیوں نہیں مانگ لیا؟ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے والدین کے بارے میں ایک تقریر میں نے آپ سنا تھا کہ آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا اور ان کی کاوشوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی، ایک رکشہ چلاتے تھے اور جو ہے آپ کی پرورش کی۔ تو والدین نے آپ کی کس طریقے سے پرورش کی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ والد صاحب جو وہ رکشہ چلاتے رہے، والد صاحب جو وہ رکشہ چلاتے رہے۔ اگر ہاں صحیح بات ہے کہ اگر غوث پاک اس کو عطا کرتے تو وہ کیوں نہیں مانگ لیا اس سے؟ اور ہمارے پاس بھی ہے ایک آٹو ڈرائیور کا بچہ حیدرآباد کا، جو ہے صرف انہیں بیٹھ کے جو ہے صرف کامیڈی کرتے، کالا سان جوکر، جو اس کی ذات سے ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہے، کہ کوئی بھی پیشہ ور ہماری نظر میں برا نہیں ہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ جو ہے آج کس قدر جو ہے پبلک کو جھوٹ بولنے کے لیے، لوٹنے کے لیے کس قدر ممبروں کا سہارا، اسٹیجز کا سہارا، عالم مطلب علم کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ 3 کروڑ کی بلڈنگ بنا ہے وہ جوکر نام کی۔ تو بہرحال جو ہے اگر کچھ کر سکتے، مطلب کوئی بھی ضرورتیں ان کو مانگنی ہے تو یہ خود کیوں نہیں پکارتے؟ یہ لوگ عوام سے چندہ لوٹتے ہیں، سمجھے؟ غوث پاک جب دیتے ہیں تو درگاہ کے پاس بیٹھا ہوا شخص لوگوں سے کیوں مانگتا ہے؟ وہ غوث پاک سے مانگ لے، سمجھے؟ وہ یہ لوگ جو ہے آٹو بنڈی سب کچھ کیوں ڈھکلتے ہیں؟ بھائی غوث پاک کو پکار لیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی، اور اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے، جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ چھوٹے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو کس سے؟ اللہ سے کرنی ہو۔ تو لیا کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ان کو شریک کیا، حالانکہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین عقیدہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہتے تھے، لیکن یہ تو یہ ویڈیو میں جو کہہ رہا ہے کہ جب کبھی مدد کے لیے پکارنا ہے تو یا غوث کہو، اور یہ باتیں یہ وہی تعلیمات ہے جو ملفوظات کے ذریعے سے دی گئی ہے کہ جب کبھی
احمد رضا خان سے سوال ہوا کہ جب کبھی انہوں نے جو ہے مدد کے لیے پکارا تو یا غوث ہی پکارا، اللہ یا اللہ نہیں پکارا. تو یہی جو ہے اس کی زندہ اور مثال یہی کہتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غوث پاک کو یاد کرو، بچوں کو سکھاؤ. جب بچہ گرتا ہے نا تو اس کو سکھاؤ یا غوث المدد پکارو. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اللہ کو پکارنے کا حکم دیا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ابھی دیا. غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تھے جب کا خدا کون تھا ان لوگوں کا؟ جب وہی کا تو معبود سوال کون تھا؟ ہے. یہ سوال ہے. غوث پاک جن کو یہ لوگ غوث پاک بنائے رکھے ان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جب پیدا نہیں ہوا تھا تب کس کو پکارتے؟ جب کس کو پکارتے تھے، سمجھے؟ تو بہرحال یہ تمام چیزیں خرافاتی چیزیں ہیں، یہ چیزیں قرآن اور حدیث سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، قرآن حدیث سے ٹکراری اور قرآن حدیث سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. اور مسلمان یہ قرآن جو ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے جو نازل کیا گیا ہے، اس سے آج مسلمان سینکڑوں میل دور ہیں، سمجھے؟ اور یہ مولوی چاہتے بھی یہ ہیں کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، حدیثوں سے دور کیا جائے، کیونکہ جب لوگ قرآن اور حدیث سے قریب آئیں گے تو ان کی دکانداریاں بند ہوں گی، ان کے یہ جو پاکھنڈی تمام چیزیں جو بنا کر کے رکھے سب چیزیں ختم ہوں گی، کیونکہ قرآن ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اس میں صراط مستقیم ہے، اور یہ لوگوں کو صراط مستقیم سے توڑ کر کے صراط الشیاطین کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. یہ لوگوں کو قرآن و حدیث کے قریب آنے ہی نہیں دینا چاہ رہے، کیونکہ جب لوگ قرآن حدیث کی طرف آئیں گے تو ان کی دکانداریاں بند ہوں گی، سمجھے؟ تو یہ حال ہے. بہرحال تمام لوگوں سے اس ویڈیو کے ذریعے سے یہی گزارش ہے کہ ان تمام بدترین عقائد سے دور رہیے اور اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق بنائیے، جس طریقے سے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ جب کبھی مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، نبی کو مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی جب ضرورت پڑی اللہ کو پکارا، زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکارا، اللہ کو پکارا. سنتا اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ لوگوں کے عقائد قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، تمام چیزوں کے ان کے جو عقائد ہے بدترین عقائد ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کی طرف آئے اور حدیث کی طرف آئے اور ان باطل عقائد اور نظریہ سے توبہ کریں. السلام علیکم.